بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں آپ کو اردو کی ٹیچر مس نسرین اختر ہوں، اور ہم آج پڑھیں گے اردو قواعد کے نردبان بک سے پڑھیں گے، اور ہمارا جو سلیبس ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو ہمارے جو ریویژن ہے، دہرائی کا کام ہے، وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہماری تیسری کلاس ہے ریویژن کی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ریویژن میں صفحہ نمبر 3 اور 4۔ تو آج ہم اپنی اس تیسری کلاس میں پڑھیں گے صفحہ نمبر 7، 8 اور 9۔ جن بچوں نے آج تک نردبان کا کام کسی وجہ سے مکمل نہیں کیا ہے، یا کسی وجہ سے رہ گیا ہے، یا جو نیو ایڈمیشن ہے جو اس کام کو نہیں سمجھ سکے، تو ان کے لیے یہ گڈ چانس ہے، اچھا موقع ان کو یہ دیا جا رہا ہے ریویژن ورک میں کہ وہ اپنا کام کو اچھی طرح سے سمجھیں اور سمجھ کر کریں، اور جن کا کام مکمل نہیں ہے تو وہ بھی اپنا کام مکمل کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی نردبان اردو کی کتاب کھولیں، اس کے بعد صفحہ نمبر 7 پر آئیں۔ صفحہ نمبر 7 پر ہے عربی قاعدے سے واحد کی جمع، یعنی کہ یہاں پر آپ کو واحد جمع دی گئی ہے، اور جو بچے کلاس لے چکی ہیں تو ان سے میں نے کہا تھا کہ اس صفحے کو اپنی اردو کی کاپی پر سیم لکھ لیں، تاکہ یہ کام آپ کو زبانی یاد کرنا ہے تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو آپ اردو کی کاپی پر۔ لیکن جو نیو ایڈمیشن بچے ہیں جنہوں نے کام مکمل نہیں کیا ہے، تو وہ اپنی کاپی کے اوپر صفحہ نمبر 7 لکھیں گے، نردبان اردو صفحہ نمبر 7، اور پھر یہ ہیڈنگ لگا لیں گے عربی قاعدے سے واحد کی جمع، اور پھر یہ کام لکھ لیں گے۔ اور جن لوگوں نے کام کیا ہوا ہے تو ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واحد جمع، واحد کہتے ہیں ایک اکیلی چیز کو، اور ایک سے دو یا دو سے جو زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ جمع کہلاتی ہیں۔ ایک اکیلی چیز واحد کہلاتی ہے، دو یا دو سے زیادہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ جمع کہلائیں گی۔ تو آج ہم واحد جمع پڑھ رہے ہیں۔ امر، امور، اف، آفاق، آفت، آفات، اخبار، اخبارات، عالم، اعلام، امیر، امراء، آلہ، آلات، اشتہار، اشتہارات، برکت، برکات، تاجر، تجار، تجربہ، تجربات، تکلیف، تکالیف، تصنیف، تصانیف، حرکت، حرکات، حق، حقوق، حرف، حروف، حکیم، حکمہ، حکایت، حکایات، خادم، خدام، خاتون، خواتین، خبر، اخبار، خدمت، خدمات، خلیفہ، خلفاء، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے واحد تھے اور واحد کے جمع۔ اب سامنے دیکھیں، اسی کالم کے سامنے کالم ہے واحد جمع کا، تفصیل، تفاصیل، تفصیلات، تدبیر، تدابیر، تقریر، تقاریر، ترکیب، تراکیب، جاہل، جہلہ، جنس، اجناس، جرم، جرائم، جانب، جوانب، جذبہ، جذبات، جوہر، جواہر، جواہرات، جسم، اجسام، جزیرہ، جزائر، حال، حالات، احوال، حادثہ،
حادثات، حوادث، حیوان، حیوانات، خط، خطوط، درجہ، درجات، دلیل، دلائل، ذرا، ذرات، ذریعہ، ذرائع، ذخیرہ، ذخائر، رسم، رسوم، رسالہ، رسائل۔ تو بچوں یہ آپ کا تھا واحد جمع، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے پیپر میں آتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، صفحہ نمبر 8 کھولیں۔ صفحہ نمبر 8 پر ہے مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث، مذکر کسے کہتے ہیں یا مؤنث، تو آپ پہلے پڑھ چکی ہیں، اب آپ کا یہ ریویژن ہو رہا ہے۔ مذکر کہتے ہیں نر کو، ٹھیک ہے، اور مؤنث مادہ۔ مذکر سے مؤنث بنانے کے قاعدے یہاں دیے گئے ہیں صفحہ نمبر 8 کے اندر۔ نمبر 1 سے نمبر 8 تک یہ ہمیں مذکر سے مؤنث بنانے کے قاعدے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 میں دیکھیں، مذکر کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اس کو یہ میں بدلنے سے، مثلاً پھوپھا، پھوپھا سے پھوپھی، دادا سے دادی، بندہ سے بندی، یعنی کہ اگر ہم مذکر کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اس کو ہم چھوٹی یہ سے بدلیں تو کیا بن جائے گا، اب پھوپھا، پھر الف پھا، الف آ رہا ہے آخر میں، اگر اس کو ہم چھوٹی یہ میں بدل دیتے ہیں تو کیا آ جائے گا، پھوپھی۔ اسی طرح دال الف دا، دال الف دا دادا، اور آخر میں الف آ رہا ہے، اور اگر دال الف دا کو ہم چھوٹی یہ میں بدل دیتے ہیں دال الف دی تو کیا ہو جائے گا، دادی۔ اسی طرح اب گول والی ہے آ رہی ہے، بندہ سے بندی، تو اگر ہم دال ہے دا کو بے نون بن ہدا بندہ، اگر ہم دال ہے دا کو چھوڑی یہ سے ملا دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، بندی۔ اسی طرح نمبر 2 میں دیکھیں، مذکر کے آخر میں چھوٹی یہ بڑھا کر، مثلاً ہرن سے ہرنی، نمبر 3 میں دیکھیں، مذکر کے آخر میں الف نون چھوٹی یہ نہیں بڑھانے سے، جیسے نوکر سے نوکرانی، شیخ سے شیخانی، تو اگر ہم مذکر کے آخر میں الف نون چھوٹی یہ نہیں بڑھا دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا، نوکر سے نوکرانی اور شیخ سے شیخانی۔ اسی طرح جتنی بھی الفاظ ہوں گے مذکر میں تو ان کو ہم مؤنث میں بدل سکتے ہیں۔ نمبر 4 میں دیکھیں، صرف نون چھوٹی یہ نہیں بڑھانے سے، جیسے ڈاکٹر سے ڈاکٹرنی، فقیر سے فقیرنی۔ اب نمبر 5 میں دیکھیں، مذکر کے آخر میں الف یا چھوٹی یہ ہو تو اس سے نون میں بدلنے سے، مثلاً گوالا ہے، گوالے کی جگہ لام الف لا، گوالا سے گوالن، اگر ہم الف کو نون میں بدل دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، گوالن ہو جائے گا۔ مالی سے مالن، دھوبی سے دھوبن وغیرہ۔ نمبر 6 دیکھیں، عربی زبان کے اکثر مذکر اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ایسے اسم کی جمع کو مؤنث بنانے کے لیے اسم کے بعد عموماً بڑھا دیتے ہیں، مثلاً خادم سے خادمہ، حسین سے حسینہ، طالب سے طالبہ۔
नंबर 7 देखें, मुज़क्कर के आखिर छोटी ये नहीं सॉरी मुज़क्कर के आखिरी हर्फ में कुछ तब्दीली के बाद या बग़ैर तब्दीली के या बढ़ाने से, मसलन चूहिए से चूहिया, बंदर से बंदरिया। इसी तरह नंबर 8 में देखिए, नर मुज़क्कर। नर मुज़क्कर और मादा मुअन्नस के लिए जुदा जुदा अल्फाज हैं। मसलन यानी कि नर मुज़क्कर और मादा मुअन्नस जो हैं वो उनकी जो अल्फाज हैं एक दूसरे से अलग हैं, जुदा हैं, मिलते जुलते नहीं हैं और आपके इस चार्ट में यहाँ दिखाए गए हैं। मुज़क्कर की कॉलम में देखें बाप और मुअन्नस की कॉलम में देखें माँ। इसी तरह मुज़क्कर कॉलम में मियाँ, मुअन्नस में बीवी। फिर मुज़क्कर कॉलम में राजा, मुअन्नस रानी। मुज़क्कर बैल, मुअन्नस गाय। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें ये सालिफ में दिए गए हरूफ पर ख़त्म होने वाले मुअन्नस अल्फाज लिखिए। अब आप ये काम को पहले कर चुकी हैं, दोबारा करने में और समझने में आपको एक किस्म का फ़ायदा ये होगा कि आपको याद हो जाएगा और आपको जैसे ये हरूफ या कहीं पर भी आपको कोई काम दिया जाता है करने के लिए तो आप फ़ौरन से कर लेंगे, या कोई आपसे पूछे तो आप उसको समझा भी सकते हैं। अब यहाँ देखें, सर्कल बनना हुआ है, दायरा बना हुआ है, दायरे के अंदर नून छोटी जी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके सामने तीर के निशान आ रहे हैं और तीर के निशान किसके सामने है, डैश के सामने। तो सबसे पहला अल्फाज लिखा हुआ है डॉक्टरनी। अब हमने क्या करना है, अब हमने मज़ीद 2 अल्फाज बनाने हैं। जैसे डॉक्टर था तो नून छोटी जी नहीं मिलाया तो क्या हो गया डॉक्टरनी। अब हमने इसी तरह नून छोटी नी मिलाकर मुअन्नस के 2 अल्फाज और लिखने हैं। आखिर में नून छोटी जी नहीं आनी चाहिए। नानी, नानी लिख सकती हैं, कहानी लिख सकती हैं क्योंकि आखिर में नून छोटी नहीं आ रही है। कहानी में भी नून छोटी नहीं और नानी में भी। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। इसके नीचे देखें, छोटी ये दायरे के अंदर है और इसके सामने भी इसी तरह डैश की लाइनें लगी हुई हैं और तीर के जो निशान हैं वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला अल्फाज लिखा लड़की। अब आपने ऐसे अल्फाज बनाने हैं 2 जिसके आखिर में छोटी ये आए। तो अब वो 2 अल्फाज कौन से हैं आपके ध्यान में आ रहे होंगे, आपको याद भी हो चुके होंगे। तो वो अल्फाज हमने यहाँ लिखने हैं। क्या आएगा, बच्ची, आखिर में छोटी ये आ रही है, अम्मी, यहाँ पे आखिर में छोटी ये आ रही है। तो इस लाइन में जो 2 अल्फाज आएंगे डैश के अंदर छोटी ये में बच्ची और अम्मी। जो इन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें और जो लोग लिख चुके हैं उनको तो मैंने उससे बहुत सारे अल्फाज बताए थे। अपनी मर्ज़ी से भी आप लिख सकते हैं सोच समझ कर, लेकिन अल्फाज सही होना चाहिए और उसके आखिर में जो हरूफ दिए गए हैं वो लाजमी होने चाहिए। अब देखिए नून, दायरे के अंदर नून है और यहाँ पर भी इसी तरह काम दिया गया है। सबसे पहली लाइन पर लिखा हुआ है मालन और इसके बाद 2 डैश दिए गए हैं, उनके अंदर हमने इसी तरह के 2 अल्फाज लिखने हैं। अल्फाज ऐसे लिखने हैं कि उनके आखिर में नून आए। मालन तो लिखा हुआ है, धोबन, मालन, धोबन, दुल्हन वगैरह, ठीक है, क्योंकि आखिर में नून आ रहा है। धोबी मुज़क्कर है, मुअन्नस धोबन है, तो धोबन के आखिर में नून आ रहा है। इसी तरह दुल्हा मुज़क्कर है, दुल्हन मुअन्नस है, तो दुल्हन के आखिर में भी नून आ रहा है।
ٹھیک ہے، تو آپ چاہیں تو اب یہ الفاظ لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں سوچ سمجھ کر، لیکن کام آپ نے صحیح کرنا ہے، غلط نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں حافظہ، اور دائرے کے اندر ہے لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے اسی طرح 2 الفاظ اور لکھنے ہیں ڈیش کے اندر کہ اس کے آخر میں ہے آئے۔ حافظہ، عالمہ، عالمہ کے آگے بھی ہے آئے گا عالمہ، ملکہ، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ تو آپ نے الفاظ ایسے لکھنے ہیں، مؤنث کے الفاظ ایسے لکھنے ہیں کہ وہ اس ہے پر ختم ہو۔ جو آپ کو یہ حروف دیے گئے ہیں، نون چھوٹی نی، چھوٹی یہ، نون یہ، تو یہ مؤنث کے تمام الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، اور یہ الفاظ ان حروف پر ختم ہو جو ان کے دائرے کے اندر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ پیج صفحہ نمبر 8 جو تھا یہ آپ نے پڑھا ہے، ریویژن کیا ہے، سمجھا ہے، اور اب میں آپ کو اس کا صفحہ نمبر 8 بھی دکھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 7 آپ نے بک پہ کاپی پہ کام کرنا ہے، صفحہ نمبر 8 دیکھیں، جو بھی آپ کو میں نے سرکل پہ دکھایا تھا، جو لکھنا ہے کام، دیے گئے حروف پر ختم ہونے والے مؤنث الفاظ لکھیے۔ تو یہاں پر کیا ہے، نون چھوٹی نی، اس کے سامنے 3 ایرو بنے ہوئے ہیں اور الفاظ لکھنے ہیں ڈیش کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھوٹی یہ دائرے کے اندر ہے، اس کے آگے بھی 3 الفاظ لکھنے ہیں۔ بک پر نون ہے، نون کے آگے بھی 3 الفاظ ہیں، اور ہے دائرے کے اندر ہے۔ تو یہ کام آپ نے اپنی بک کے اندر کرنا ہے، جن بچوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹرنی، رانی، نانی، چھوٹی یہ کے آگے دیکھیں، لڑکی آپ کی بک پر لکھا ہوا ہے، بچی، امی، میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر، نون، مالن، دھوبن، گوالن، 2 الفاظ آپ نے لکھنے ہیں اور ایک آپ کی بک پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہے میں دیکھیں حافظہ لکھا ہوا ہے، ملکہ، عالمہ، یہ آپ نے الفاظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آپ صفحہ نمبر 9 پر دیکھیں، صفحہ نمبر 9 حصہ بے، حصہ الف آپ نے صفحہ نمبر 8 پر کی، اب حصہ بے کریں گے صفحہ نمبر 9 پر۔ درج ذیل الفاظ سے مذکر کی مؤنث اور مؤنث کی مذکر لکھیے۔ اب ہمیں یہاں پر بہت سے الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے ہم نے مذکر کو مذکر کے کالم میں لکھنا ہے اور مؤنث کو مؤنث کے کالم میں لکھنا ہے۔ یہاں آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کی بک پر، کیا ہے، جو ہمیں یہاں پر مذکر دیے گئے ان کے ہم نے مؤنث بنانے ہیں، اور جو مؤنث یہاں پر لکھی ہوئی ان کے ہم نے مذکر بنانے ہیں۔ شہزادی، شہزادی کیا ہے، مذکر مؤنث ہے، شہزادی مؤنث ہے، مؤنث کے کالم میں آئے گا، اور اس کا شہزادہ ہمیں خود سے لکھنا ہوگا مذکر کے کالم میں۔ درجن، درجن مؤنث ہے، درجن مؤنث کے کالم میں آئے گا، اور اس کا جو مذکر ہے وہ درزی، وہ خود سے یہاں لکھنا ہوگا، کیونکہ جو ہمیں یہاں پہ مؤنث دیے گئے ہیں تو ان کے مذکر یہاں پر نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو ہمیں یہاں پر مذکر دیے گئے ہیں ان کی مؤنث نہیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہم نے خود بنا کر لکھنے ہیں۔ مالی، مالی مذکر ہے، مذکر کے کالم میں آئے گا، اور اس کا مؤنث مالن ہوگا، وہ مؤنث کے کالم میں ہم لکھیں گے۔ عالم، عالم مذکر ہے، مذکر کے کالم میں آئے گا، عالمہ مؤنث ہے، مؤنث کے کالم میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ شاعرہ، شاعرہ مؤنث ہے، مؤنث کے کالم میں آئے گا، اور شاعرہ کا جو مذکر ہے شاعر، وہ ہم مذکر کے کالم میں لکھیں گے۔ اسی طرح مالک، مالک مذکر ہے، مذکر کے کالم میں آئے گا، اور اس کی مؤنث بنے گی ملکہ، ملکہ، مالک، مالکن، سوری، تو مالک مذکر میں آئے گا اور مالکن ہم مؤنث میں لکھیں گے۔ لوہار مذکر ہے، مذکر کے کالم میں آئے گا، لوہارن مؤنث کے کالم میں آئے گا۔ دلہا مذکر ہے، مذکر کے کالم میں آئے گا،
اس کی دلہن ہم مؤنث کے کالم میں بنا کر لکھیں گے. بندر ہے، بندر مذکر کے کالم میں آئے گا اور بندریہ مؤنث کے کالم میں لکھیں گے. بہن مؤنث کے کالم میں آئے گی اور بہن کا مذکر ہوگا بھائی، اور بھائی ہم مذکر کے کالم میں لکھیں گے. بادشاہ مذکر ہے اور اس کی مؤنث بنے گی ملکہ. ٹھیک ہے. خالہ مؤنث کے کالم میں آئے گی اور اس کا مذکر ہوگا خالو. ماموں مذکر کے کالم میں آئے گا اور ممانی یا مامی مؤنث کے کالم میں آئیں گی. ٹھیک ہے. دیور مذکر کے کالم میں آئے گا. دیورانی مؤنث ہے اور اس کی جو مؤنث ہے وہ مؤنث کے کالم میں لکھی جائے گی. ملازم مذکر کے کالم میں آئے گا. ملازمہ مؤنث کے کالم میں لکھیں گے. شیر مذکر کے کالم میں آئے گا اور اس کی مؤنث ہوگی شیرنی، وہ مؤنث کے کالم میں لکھیں گے. محترم مذکر ہے اور اس کی مؤنث بنے گی محترمہ. چوہیا مؤنث ہے اور اس کا جو مذکر ہوگا چوہا. اسی طرح عزیزہ مؤنث ہے اور عزیز مذکر کے کالم میں آئے گا. ناک مذکر کے کالم میں لکھیں گے اور اس کی مؤنث بنے گی ناگن، تو ناگن ہم مؤنث کے کالم میں لکھیں گے. تو یہاں پر آپ کو مذکر اور مؤنث جو مکس دیے گئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے جو مؤنث الفاظ ہوں گے وہ آپ نے مؤنث کے کالم میں لکھ دینے ہیں، جو مذکر ہوں گے ان کو آپ نے مذکر کے کالم میں لکھ دینے ہیں. پھر آپ کا جو آپ کو لکھنا ہوگا مذکر کے مؤنث، وہ آپ مذکر کے مؤنث لکھ لیجئے گا، اور جو آپ کو مؤنث کے مذکر لکھنا ہوں گے وہ آپ مذکر لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جیم دیکھیں، خالی جگہ کو مذکر کے مؤنث لکھتے ہوئے مکمل کیجیے. نمبر 1، ہم بیل اور ڈیش کا گوشت کھاتے ہیں. ہم بیل اور گائے کا گوشت کھاتے ہیں. بیل مذکر ہے تو اس کا گائے مؤنث ہے. نمبر 2، راجہ اور ڈیش نے غلام آزاد کرنے کا فیصلہ کیا. راجہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث کیا ہوگی رانی، یہاں رانی آئے گا. نمبر 3، مالی اور ڈیش لوہار ڈیش کی عزیز ڈیش ہیں. مالی اور مالن لوہارن کے عزیز عزیزہ ہیں، یعنی کہ مالی کا مالن آئے گا، لوہار کا لوہارن اور عزیز کا عزیزہ. یہاں پہ سارے ہم نے مؤنث لکھنے ہیں. نمبر 4 پر دیکھیں، مینڈھا اور ڈیش سے اون حاصل ہوتا ہے. مینڈھا مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہوگی بھیڑ، تو وہ یہاں پہ بھیڑ آئے گا. نمبر 5 پر دیکھیں، ناگ اور ڈیش نے مرغے اور مرغی پر حملہ کیا. ناگ اور ناگن نے مرغے اور مرغی پر حملہ کیا. تو یہاں پر ہم نے سب کے مؤنث لکھنے ہیں. آپ کو یہ صفحہ نمبر جو 9 ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پر صفحہ نمبر 9 پہ کام کیا ہوا ہے کہ بچے کام کر لیتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کلاس کے اندر جن کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کام لکھنے میں یا سمجھنے میں، وہ بہت جلدی سے کام نہیں کر سکتے، تھوڑی سی ان کو مشکل پیش آتی ہے. تو آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر میں نے لکھ دیے شہزادہ شہزادی، درزی درزن، مالی مالن، عالم عالمہ، شاعر شاعرہ، مالک مالکن، لوہار لوہارن، دلہا دلہن، بندر بندریہ، عزیز عزیزہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں سامنے دیکھیں، بھائی بہن، بادشاہ ملکہ، خالو خالہ، ماموں ممانی، دیور دیورانی، ملازم ملازمہ، شیر شیرنی، محترم محترمہ، چوہا چوہیا، ناگ ناگن. تو آپ نے سبھی اپنی بک پر مکمل کرنا ہے، بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہے. اور جن لوگوں نے اپنی بک پر کام کیا ہوا ہے اور اس میں مسٹیک ہیں، تو وہ تمام بچے اپنا کام اس کے ساتھ میچ کریں گے، چیک کریں گے. جہاں ان کو اپنی بک پر غلطی نظر آتی ہے اس کو اچھی طرح سے ریز کریں اور پھر صفائی کے ساتھ وہاں پر درست کر کے کام لکھیں. نمبر جیم پر دیکھیں، خالی جگہ کو مذکر کے مؤنث لکھتے ہوئے مکمل کیجیے. نمبر 1، ہم بیل اور گائے کا گوشت کھاتے ہیں.
راجا اور رانی نے غلام آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مالی اور مالن لوہار لوہارن کی عزیز عزیزہ ہیں۔ مینڈھا اور بھیڑ سے اون حاصل ہوتا ہے۔ ناگ اور ناگن نے مرغے اور مرغی پر حملہ کیا۔ تو بیٹا آپ کی آسانی کے لیے یہ کام جو تھا صفحہ نمبر 9 کا میں نے یہاں لکھ دیا ہے، تاکہ جن بچوں نے کام مکمل کیا ہوا ہے اور انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے، کام کے اندر کوئی غلطی کی ہوئی ہے، تاکہ وہ اس کو دیکھ کر میچ کر لیں کہیں کام غلط تو نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کا یہ ریویژن ہو رہا ہے۔ پہلے آپ کام کر چکی ہیں اور سمجھ بھی چکی ہیں، اب تو آپ کا یہ ریویژن ورک ہے۔ تو ریویژن میں آپ کا یہ ہوگا کہ جہاں آپ نے کوئی غلطی کر لی ہے تو آپ اپنی غلطی کو درست کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ساتھ ساتھ زبانی یاد بھی ہو جائے گا، جس سے آپ کی پیپر کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری ریویژن کی تیسری کلاس تھی اردو کی۔ تو آپ نے اپنا کام بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور کرنا ہے۔ تمام سیکشنز کے بچوں نے، جن بچوں کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، کل بھی کہا تھا جب میں آپ کی زوم کی کلاس لے رہی تھی، تو اپنی رائٹنگ پر وہ بچے توجہ دیں جن کے بکس میرے پاس چیکنگ کے لیے آ رہی ہیں اور ان کے اندر مسٹیک بہت زیادہ املا کے اندر، تو بیٹا اپنی املا کو درست کر لیں۔ آپ کی املا جتنی زیادہ اچھی ہوگی آپ کا کام اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ تو آپ گھر میں رف کاپی پر ایک پیج ڈیلی کے طور پر کر لیا کریں روزانہ، تاکہ آپ کے کام آپ کو کرنے میں آسانی ہو سکے۔ آپ کی ایک تو رائٹنگ اسپیڈ بڑھے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو رائٹنگ ہوگی وہ اچھی ہوگی، آپ کا خوش خط جو ہوگا وہ آپ کا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنا کام بہت اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔